فاتحہ. الحمدللہ مستقیم غیر المغضوب. اللهم صل علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. صلوات. حضرت یہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہو رہا ہے الرحمن. یہ رحمان اللہ کا اسم صفت ہے اور قرآن مجید کا آغاز ہی اللہ کے اس پاک و پاکیزہ نام کے ساتھ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات واقف ہیں. تو اللہ اس کا اسم ذات ہے اور رحمان اللہ کا اسم صفت ہے. میں اس وقت آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ رحمان بہت سے رموز کو کھولتا ہے اور سورہ رحمان پڑھ کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سے عقدے کھل جاتے ہیں اور بہت سے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی مل جاتے ہیں. عزیزوں، یوں تو ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کا بے انتہا اجر ہے، ثواب ہے اور معصومین کی طرف سے تلاوت قرآن کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے. کم سے کم 50 آیتوں کی روزانہ تلاوت کرو. کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی 50 آیات نہ پڑھ سکے روزانہ، تب بھی اگر وہ
روزانہ قرآن مجید کی 20 آیتیں پڑھتا ہے تو اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد. یعنی قرآن سے غفلت برتنے والوں میں اس کا شمار نہ ہوگا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ روز قیامت 3 چیزیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی. ایک وہ مسجد جس کے پہلو میں، جس کے پڑوس میں مومنین آباد ہوں اور وہ مسجد ویران ہو، تو وہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی کہ ہم مومنین کے درمیان تھے لیکن لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، جس کی وجہ سے ہم ویران رہے. دوسرے، ہمارے اور آپ کے گھروں میں رکھا ہوا وہ قرآن جو ہمیشہ جزدان میں لپٹا رہتا ہے اور کسی کو توفیق تلاوت نہیں ہوتی، تاکہ نسیاں کی زینت بنا رہتا ہے، ہم اس سے غافل رہتے ہیں، تو وہ قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ ہم اس گھر میں رہے اور کسی نے ہماری تلاوت نہ کی. اور تیسرے، وہ عالم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا جس کے پڑوس میں لوگ رہتے ہوں اور اس سے علم حاصل کرنے کے لیے نہ آئیں. ایک صلوات پڑھیں. لیکن قصبہ اس میں ایک بہت بڑی نزاکت ہے جس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ عالم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، مسجد اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا. تو مسجد کی شکایت یہ ہوگی کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن کی شکایت یہ ہوگی کہ کسی نے تلاوت نہیں کی، عالم کی شکایت یہ ہوگی کہ کوئی ہم سے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا. غور کیا آپ نے؟ یعنی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ کوئی ہمارے پاس نہیں آیا، بلکہ شکایت یہ ہوگی کہ کوئی ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف کسی مولوی کے گھر جانا آنا، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس کے ڈرائنگ روم کی زینت بننا، اپنا اور اس کا دونوں کا بے وجہ وقت برباد کرنا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. میری بات کو سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. عالم کی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ کوئی ہمارے پاس نہیں آیا، بلکہ شکایت یہ ہوگی کہ کوئی ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا. آپ مجھے معاف فرمائیں لیکن جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء کے پاس جائیے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، علماء کے پاس جائیے لیکن فقط ان کے آدمی بننے کے لیے نہ جائیے، علم حاصل کرنے کے لیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. میری بات سمجھے؟ اس میں دونوں کے لیے فائدہ ہے، اس میں دونوں کے لیے فائدہ ہے. اگر آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر عالم معصوم تو ہے نہیں، اور اللہ نے سارا علم جو عطا کیا ہے وہ صرف اور صرف محمد و آل محمد کو عطا کیا ہے. تو سلونی کا دعویٰ تو انہی کو زیب دیتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو زیب نہیں دیتا. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کرنا نہایت ضروری ہیں اور اس کا اپنی زندگی میں خیال رکھا کیجئے. مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ مجھے نہیں معلوم. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. سمجھ رہے ہیں آپ کسی بھی فیلڈ کے ماسٹر ہوں، آپ کسی بھی میدان کے عالم ہوں، لیکن امام فرما رہے ہیں وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ مجھے نہیں معلوم. آپ اس کا مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مجلس پڑھتے ہیں، ذاکری کرتے ہیں، آپ ہم سے بہت سی باتیں سنتے ہیں، اب آ کے آپ نے ہم سے کچھ پوچھا، ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم نہیں جانتے تھے، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم اتنی بڑی مجلس پڑھ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں، اگر ہم کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم تو یہ کیا سوچیں گے؟ تو کچھ بھی ہم نے الٹا سیدھا بتا دیا. امام نے اسی سے منع فرمایا کہ بھائی شرم نہ کرو، کہہ دو کہ ہمیں نہیں معلوم. ایک صلوات پڑھے بر محمد. بھائی کہہ دیجئے کہ ہمیں
نہیں معلوم. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کے پاس جائیں تو علم حاصل کرنے کے لیے جائیں. اسی طرح سے علماء شکایت کریں گے، قرآن شکایت کرے گا اور مسجد شکایت کرے گی. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شکایت کون کرے گا؟ دیکھیں یہ قابل غور بات ہے. اب ذرا سنیے، شکایت کون کرے گا؟ مسجد شکایت کرے گی. مسجد شکایت کرے گی. کیا کسی حدیث میں آپ کو یہ ملا، آپ نے کسی سے سنا کہ لوگ یہ شکایت کریں گے کہ بھئی یہ مسجد ہمارے محلے میں تھی اور ویران رہی؟ کہ ان کو شکایت کا کوئی حق نہیں ہوگا. شکایت تو مسجد کرے گی کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. کسی کو یہ حق تھوڑی ہے کہ وہ یہ شکایت کرے کہ صاحب قرآن ہمارے گھر میں رکھا رہا، ہم نے اس لیے نہیں پڑھا کہ قرآن نے کبھی ہم سے کہا ہی نہیں کہ ہمیں پڑھو، اس لیے ہم نے نہیں پڑھا. لوگ یہ شکایت نہیں کریں گے کہ صاحب ہم ان کے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ عالم شکایت کرے گا کہ یہ ہمارے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے. دیکھیں میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کسی شخص نے ہمارے امام سے یہ سوال کیا کہ مولا کائنات نے بعد رسول لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے کیوں نہیں بلایا اور لوگوں سے کیوں نہیں کہا کہ تم ہماری بیعت کرو؟ تو آپ کے امام نے فرمایا کہ یہ شکایت مولا علی سے نہیں کی جائے گی، یہ مولا علی سے نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ یا علی آپ لوگوں کے مولا ہو جائیں، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو جیسے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، نماز سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ تمہیں لوگوں نے کیوں نہیں پڑھا. اور کر رہے ہیں آپ، اسی طرح سے مولا علی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کو دعوت نہیں دی، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے علی کو کیوں نہیں مانا. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ محمد. سنیے قبلہ. تو بہرحال بات کہاں سے کہاں آ گئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا یوں تو روزانہ قرآن مجید پڑھنے کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اور قرآن پڑھنے کی تہذیب بھی معصومین نے بتائی ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اس میں کوئی ایسی آیت آئے کہ جس میں اللہ نے اپنی رحمتوں کا تذکرہ کیا ہو، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہو، اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہو، تو جب کوئی ایسی آیت قرآن مجید میں آئے تو یہ نہ تصور کرو کہ یہ آیت ہماری ہی شان میں نازل ہوئی، بلکہ اللہ سے اپنے لیے دعا کرو کہ وہ تمہیں اپنی رحمت میں داخل کرے اور تمہیں جنت عطا کرے. اسی طرح سے جب قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نازل ہو یا ایسی آیت تمہارے سامنے آئے جس کو تم پڑھ رہے ہو کہ جس میں عذاب الہی کا تذکرہ ہے، تو اس آیت کو بھی دوسروں کے لیے نہ سمجھو کہ یہ فلاں کے لیے نازل ہوئی ہے یا یہ فلاں کے لیے نازل ہوئی ہے، بلکہ اللہ سے دعا کرو، استغفار کرو کہ اللہ تم کو ان لوگوں میں قرار نہ دے جن کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے. یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں تلاوت قرآن کے سلسلے میں. لیکن ایک آپ کے مطلب کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اضافہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک آیت کی تلاوت کرے تو اس کو مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل ہوتا ہے. ایک آیت کی تلاوت، پورا قرآن نہیں پڑھا، صرف ایک آپ حاصل ہو گیا. اب میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اب رمضان میں آپ نے صرف ایک آیت پڑھی. اب یہاں کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھیں، سورہ آل عمران کی آیت پڑھیں، سورہ نساء کی آیت پڑھیں، سورہ مائدہ کی آیت پڑھیں، سمجھ رہے ہیں آپ، سورہ انعام کی آیت پڑھیں، سورہ اعراف پڑھیں، سورہ انفال پڑھیں، سورہ توبہ پڑھیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ قرآن کے کسی سورے کی ایک آیت پڑھیں تو مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں. پڑھی ہم نے ایک آیت اور 6666 آیتوں کو پڑھنے کا ثواب حاصل ہو گیا، 114 سوروں کو پڑھنے کا اجر ہمیں حاصل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھنے سے پورے قرآن کے خاتمے کا اجر حاصل ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ایسا محسوس ہوتا ہے ہم نے پورا قرآن ختم کر لیا. پڑھی ہم نے صرف ایک آیت. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کس لیے ایسا ہوتا ہے؟ ہماری زبان میں کوئی تاثیر ہے؟ کہیں تمہاری زبان میں تاثیر نہیں ہے، بلکہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ شہر اللہ ہے.
یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو بھیا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے مہینے میں ہم ایک آیت پڑھیں. اب کیسی آیت؟ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے خالی کہا الرحمن. یہ پوری آیت ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. یہ پوری آیت ہے. الرحمن علم القرآن، یہ 2 آیتیں ہو گئی. خلق الانسان 3 آیتیں ہو گئی. علمہ البیان 4 آیتیں ہو گئی. تو آپ نے صرف چھوٹی سی آیت پڑھی، آپ نے کہا الرحمن، مکمل قرآن کے خاتمے کا اجر حاصل ہو گیا. آپ بتائیے کتنی دیر لگی؟ ہاتھ آپ ادھر سے ادھر لائیے. الرحمن، آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف نہیں، ہاں ادھر سے ادھر لائیے. الرحمن. رمضان میں کہا صرف اور پڑھتے پر محمد وآل محمد. تو آپ ذرا غور کریں عزیزوں. تو یہ ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور صرف قرآن کے حروف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. یعنی اگر کوئی پڑھے ہوئے نہیں ہے تو صرف قرآن مجید کی طرف دیکھے، قرآن مجید کے پہلے صفحے کھولے، دوسرے صفحے کھولے، تیسرے صفحے کھولے، صرف قرآن کو دیکھے تو قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، صرف نظر کرنا. اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. نہیں پڑھا ہے، 1 دن دیکھے گا، 2 دن دیکھے گا، 3 دن دیکھے گا، 4 دن دیکھے گا، اما کبھی تو توفیق ہوگی یہ سوچے گا کسی سے پڑھ لیں، کسی سے حاصل کر لیں علم. تو قرآن مجید کی طرف دیکھنا عبادت ہے، صرف دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک قرآن مجید ہے جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، دوسرا خانہ کعبہ ہے جس کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. اگر آپ نے حج کیا ہے یا آپ نے عمرے کا فریضہ ادا کیا ہے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ خانہ کعبہ کے قریب لوگ طواف پہ مصروف ہوتے ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، کہ جو سیڑھیوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور صرف کعبے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. ان سے پوچھیے کیوں دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت. اور ایک بات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب کعبے میں وہ کشش ہے کہ مومن کا دل کھنچتا ہے کعبے کی طرف. اللہ اکبر. جس کی طرف مومنین کے دل کھنچیں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جس کے لیے کعبہ اپنے دل کا دروازہ کھول دے، صلوات محمد وآل محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. تو یہ ہے خانہ کعبہ جس کو دیکھنا علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے. دنیا میں اگر بار بار ہم کسی کی صورت دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں صاحب ان کو ہر معاملے میں ان کی صورت دیکھنا عبادت. دیکھنا عبادت. ایک اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں علی